بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی اس نشست میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہر علم کا عالم دوسرے علم کے عالم سے مقابل ہوتا ہے، مساوی ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح جان لو کہ ہر ایک عالم کا جو علم ہے وہ دوسرے علم سے بے پرواہ ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ صرف و نحو کا عالم ہے، اسے فقہ کا نہیں پتہ، اس کو تفسیر کا نہیں پتہ، اس کو صرف عربی گرامر کے لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے، حال کے لحاظ سے اور منصرف اور غیر منصرف کے لحاظ سے پتہ ہوتا ہے گردان کیسے بنائی جاتی ہے۔ صرف و نحو کا علم، وہ ضروری نہیں کہ علم البیان کا بھی عالم ہو، وہ ضروری نہیں کہ علم فقہ کا بھی عالم ہو۔ چند ایک علوم ہیں، جس طرح علم التفسیر ہے، اس کے لیے علم کا جاننا عرف عام کے اندر جتنے بھی علوم ہیں، بلاغت ہو گئی، صرف و نحو ہو گئی، فقہ حدیث وغیرہ، جہاں مسائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن تفسیر اور علم التعبیر یہ دو ایک ایسے علم ہیں کہ اس کے لیے علم تفسیر قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم اور امثال عرب و عجم اور نوادر اشتقاق لغت اور الفاظ متداولہ جو ایک دوسرے سے نکلتے ہیں، خصوصاً علم الاعداد کا، علم جفر کا، علم فعل کا، علم رمل کا جاننا۔ اب جو بندہ علم تفسیر جانتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں علم رمل، علم جفر، علم الاعداد، ہاں مبادیات تھوڑی تھوڑی باتیں اگر یاد ہوں، لیکن انتہائی تحقیق میں جا کر یہ بات کرنا، ان سب کا جاننا ضروری ہے۔ اور تعبیر بیان کرنے والے کے لیے بزرگ اور لطیف اور ادیب ہونا بھی، ادیب مؤدب ہونا ایک ادیب ہے، ادب سے علوم کا جاننا، اس کے اتار چڑھاؤ کا جاننا، جس طرح بڑے بڑے شاعر ادیب عبارت کو کس طرح ہونا چاہیے، لفظ کو کس طرح ہونا چاہیے، کس وزن پہ ہونا چاہیے، تو لہٰذا ان حالات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور تعبیر بیان کرنے والے کے حالات اور خصائل اچھی طرح جاننا، اور ہر وقت حقانی توفیق کا طالب رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس علم کی طرف ہر ایک شخص عام اور جاہل اور خاص اور عالم کو محتاجی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب دیکھا، وہ ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، تو خواب لمبا ہے، مختصر ہے، ہم سیرین کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ بہت بڑے عالم، علم کے اندر تحقیق کرنے والے، جستجو کرنے والے اور کھرے اور کھوٹے کو ظاہر کرنے والے ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ پڑھ کے دیکھ لو۔ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ جو بندہ آتا ہے وہ اس کے ساتھ مباشرت کرتا اور چلا جاتا ہے۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا امام سیرین کے پاس کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، تو امام سیرین نے فرمایا یہ تیری اوقات ہی نہیں خواب دیکھنے کی، جس نے خواب دیکھا ہے اسے بھیج۔ تو وہ بات یہ سن کر بڑی حیران ہوئی، تو زبیدہ خود چلی گئی اور خود خواب بیان کیا، تو سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
خواب تعبیر یہ دی کہ آپ ایک نہر کھدوائیں گی حجاج اکرام کے لیے، جہاں بیٹھ کر وہ وضو کیا کریں گے، اور تاریخ گواہ ہے، جو لوگ حج و عمرہ سعودی عرب سے واقف ہیں، عرفات کے قریب ایک نہر جو دجلہ یا فرات وغیرہ جہاں سے بھی جاتی تھی بغداد سے، وہ حاجیوں کے لیے نہر کھدوائی اور وہاں بیٹھ کر حجاج اکرام زائرین وضو کیا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ نہر کی آج نشانی موجود ہے، پانی ہے یا نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے تعبیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان علوم کا یہ جو حقانی طاقت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ودیت میں دے دیتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ خواب دیکھنے کی حد اور مزاج، یہ بات جان لو کہ حکماء نے بیان کیا ہے کہ نیند کا سبب تر بخارات کا وجود ہے جو جسم سے دماغ کی طرف چڑھتے ہیں، جس کے باعث تمام حواس اور قوتیں آرام پاتی ہیں اور غذا ہضم ہوتی ہے اور جسم کی اخلاط پختہ ہوتی ہیں۔ طبیب اس کو طبی خواب کہتے ہیں، اور بعض کے نزدیک خواب دماغ کے افعال میں سے ایک فعل کا نام ہے، اور وہ طبی فعل ہے، کیونکہ اس سے قوتوں کو آرام پہنچتا ہے، خاص کر قوت متخیلہ۔ اور یہ قوتیں جن کا ذکر ہوا ہے روح انسانی کی حرکات ہیں، اور ان کی جگہ دماغ ہے، اور خواب سے آرام ہے، خواب سے آرام ملتا ہے، تسکین ملتی ہے، نفسانی تسکین ملتی ہے۔ رات کو گرمی اور خشکی اس کے مزاج پر غالب ہوتی ہے، اور اس مزاج پر غالب آ جاتی ہے تو وہ روح نفسانی کثرت سے حرکت سے سست اور کمزور ہو جاتی ہے، اور یہیں سے دکھ اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا علاج سرد اور تر چیزیں ہیں، جیسا روغن بنفشہ، روغن نیلوفر، اور جو چیزیں ان کے مناسب ہوں، تاکہ دماغ کو تر رکھیں۔ اور دماغ کے اندر جب خشکی اور گرمی پیدا ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، تو خواب اضغاث الاحلام کہلاتے ہیں۔ حکماء بیان کرتے ہیں کہ خواب دو قسم پر، ایک طبی اور دوسرا غیر طبی، لیکن طبی حالت غزیری کو قائم رکھتی ہے، یعنی اصل گرمی کو اندر میں نگاہ رکھتی ہے، لیکن چند قوائے نفسانی سست ہو جاتی ہے، کیونکہ ان پر تری غالب آ جاتی ہے۔ لیکن رنج کو دور کرنا چاہیے، اور جو فضلات جسم میں جمع ہو گئے ان کو پسینہ کے ذریعے رفع کرنا چاہیے۔ جس طرح پیٹ کے اندر کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے نا، سال دست کے وغیرہ کرائی جاتی ہے، تاکہ وہ جو چیز گڑبڑ پیدا کرنے والی ہے وہ نکل جائے اور جسم کو تھوڑا سا سکون ملے۔ تو اسی طرح یہ جو چیزیں حرارت بن کر اوپر اٹھتی ہیں، نیچے جاتی ہیں، اندر ہی اندر اپنا اکلاوا پکتا ہے، ان کو خارج کیا جاتا ہے تاکہ جسم سکون پکڑے، سکون کی نیند آئے، دماغ کو آرام اور تسکین ملے۔ تو پھر جناب خواب دیکھنے والے کا خواب بھی کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا۔ وہ متشر خیالات ہے، منتشر خیالات رکھتا ہے، طرح طرح کے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، گمراہیوں میں پڑا ہوا ہے، تو اس کا خواب بھی اس طرح پریشان کن ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اعتراض کرے اور کہے کہ تم نے جانا کہ خواب ایک فعل ہے، افعال سرد، گرم، راحت، قوت، متخیلہ، متفکرہ سب ان سے منسلک ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو عقل کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے، عقل کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھنا کھڑے ہونے سے زیادہ بہتر ہے، راحت میں ہے۔ بیٹھنے والا شخص کھڑے ہونے والے شخص سے زیادہ راحت میں ہوتا ہے، اور بیٹھنے والا شخص لیٹنے والا شخص بیٹھنے والے شخص سے زیادہ راحت میں ہوتا ہے۔ جس طرح نماز کے بارے میں حکم ہے نا کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر۔ یہ اس کیفیت کا نام ہے کہ بندہ بیماری کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اور بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو وہ لیٹ کر پڑھے آرام سکون سے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ بیٹھنا کھڑا ہونے سے زیادہ راحت ہے، اور لیٹنا بیٹھنے سے زیادہ راحت ہے۔ تو اس طرح یہ ایک فعل ہے، اور اس فعل کے اندر راحت کا ہونا، جسم کا پرسکون ہونا ضروری ہے، اور راحت کی وجہ سے بیداری اور دماغی قوتوں کو آسائش ملتی ہے۔ لہٰذا یقیناً خواب
دماغ کے افعال میں سے ایک فعل ہے، اور خواب طبی اور غیر طبی، قوت متخیلہ، قوت ذکر و قوت اور فکر کی تشریح ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ اس طرح کے مختلف چیزیں بنیادی طور پر کوشش گزار کرنے کے بعد ہر ایک چیز کی تعبیر، خواب میں یہ دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہے، دن کو رات میں دیکھا اور رات کو دن میں دیکھا، آندھی و باران و طوفان کو دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے، باغ و بہاراں کو دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے، جوان اور بوڑھے، مرد و زن، خوبصورت لڑکیوں کو دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہے، بارش برستے دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ ہر ایک کی تعبیر ضروری ہے۔ عام لوگ بس تکا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے بندوں، بار بار یہ بیان کیا جاتا ہے، میری غرض اس سے نہیں ہے کوئی جس سے جا کے مرضی پوچھے، لیکن جو ایک علم رکھنے والے ہیں، اس چیز کی حقیقت کو جاننے والے ہیں، ان سے اگر خواب کی تعبیر پوچھی جائے تو بندہ خواب تو دیکھتا ہے نا، دن کو بھی دیکھتا ہے، رات کو بھی دیکھتا ہے، اچھے بھی دیکھتا ہے، برے بھی دیکھتا ہے، وہ مقربان بارگاہ الہی کو بھی دیکھتا ہے اور شیاطین کو بھی دیکھتا ہے، جنات کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کی تعبیر خود تو نہیں بیان کر سکتا، پھر خود تو نہیں لے سکتا تعبیر، کسی صاحب علم سے ہی لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔